الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 47۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو وہ کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو گناہ گار لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے بات اصحاب اعراف کی ہو رہی تھی کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے لمبی چوڑی، وہاں وہ لوگ روکے جائیں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یا وہ لوگ روکے جائیں گے جو والدین کے نافرمان ہوں گے۔ اب وہ دونوں نظارے دیکھ رہے ہوں گے، جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ آیت نمبر 46 میں تذکرہ آیا ہے کہ جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو انہیں وہ سلام کہیں گے، پھر ان کی نگاہیں جو ہیں وہ دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی کہ لو ان کا بھی نظارہ کرو۔ جب وہ انہیں دیکھیں گے تو وہ تو سخت مصیبت میں ہوں گے، وہ تو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، وہ آگ میں جلس رہے ہوں گے۔ تو جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائے گی تو وہ انہیں دیکھ کر فوراً کہیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اللہ اے رب ہمارے مت کر ہم کو ان گناہگاروں کے ساتھ، ان گناہگاروں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا، ہمیں اس سے بچا لے، کیونکہ وہ ابھی جنت میں گئے نہیں ہوں گے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ زیر غور ہوگا، یہ زیر غور لوگ ہوں گے، ان کا فیصلہ آخر میں ہوگا، جیسا کہ آیت نمبر 45 میں اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ لیکن وہ دونوں نظارے دیکھ رہے ہوں گے، جنت والوں کے نظارے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کتنے امن چین سکون اور کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کتنے خوش ہیں اور ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اہل جنت کے۔
اور جب وہ دوزخ والوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے۔ تو جب ان کی نظر اس طرف پھیری جائے گی تو وہ دیکھ کر سخت گھبرائیں گے اور کہیں گے کہ یا رب العالمین، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام نہ کرنا، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یہ وہ تکرار ہے، یہ وہ مکالمہ ہے، یہ وہ بات ہے جو اصحاب اعراف کی ہے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے نا، تو اعراف کا معنی خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، دیوار نما ایک جگہ ہے اونچی۔ یہ لوگ جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گے یا والد کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ وہاں ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کریمی دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ان کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، اللہ اس جگہ انہیں مستقل بھی ٹھہرا سکتے تھے کہ چلو بھئی تم دوزخ اور جنت کے درمیان، جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، جب وہ ادھر دیکھیں گے تو پھر انہیں دار پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کسی کو دیکھا جائے تو پھر بندے کے دل پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی داخل فرمائیں گے جنت میں۔ ایک اعرابی کا ذہن میں قصہ آ گیا کہ وہ دیہاتی لوگ، اعرابی لوگ، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے پیچھے تھے، تو جیسے وہ کہتا یا کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے یا کریم۔ وہ آگے آگے پکار رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے۔ تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ بندہ تو شاید میری نقل اتار رہا ہے۔ تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس اعرابی نے کہا کہ آپ بڑی خوبصورت وجاہت والے ہیں، آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، اگر آپ اتنی خوبصورت وجاہت والے اور اتنے خوبصورت قد و کاٹ والے اور نورانی چہرے والے نہ ہوتے تو میں جب اپنے نبی سے ملتا تو تمہاری شکایت کرتا۔ تو پوچھا تیرے نبی کون ہیں؟ تو کہنے لگا وہ اعرابی میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تو نے انہیں دیکھا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر تم ایمان کیسے لائے ہو؟ تو اعرابی نے عرض کی بن دیکھے ہی ایمان لایا ہوں۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محمد رسول اللہ تو میں ہی ہوں۔ وہ اعرابی آپ کے ہاتھ چومنے لگا، آپ کے پاؤں پڑ گیا اور آپ کے پاؤں چومنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں نبی ہوں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میرے کوئی پاؤں چومے یا میرے کوئی ہاتھ چومے۔ اتنی دیر میں جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی سے کہو کہ اللہ تمہارا حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا حساب لوں گا۔ تو وہ اعرابی حیران ہو کر کہنے لگا اللہ میرا حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر اللہ چاہے گا تو تمہارا حساب لے گا۔ تو فرمایا اچھا تو پھر میں بھی اللہ سے حساب لوں گا۔ کمال لوگ تھے وہ۔ اب یہ جملہ بظاہر بڑا خطرناک ہے، اور اللہ رب العالمین نے شاید ہمیں سمجھانے کے لیے ہی یہ سارا کچھ، اللہ کے علم میں تو سب پہلے ہی تھا۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، اور اللہ سے کہوں گا کہ میرے گناہ ایک پلڑے میں رکھے اور اپنی بخشش ایک پلڑے میں رکھ دے۔ دیکھتا ہوں اس کی بخشش بڑھتی ہے کہ میرے گناہ بڑھتے ہیں۔ اگر وہ میری کنجوسی کا حساب لے گا تو میں اس کی سخاوت کا حساب مانگوں گا۔ دیکھتے ہیں میری کنجوسی اور کم ظرفی بڑھتی ہے کہ اس کی سخاوت جود و سخا بڑھتا ہے۔ اسی طرح وہ کہنا اس نے شروع کیا، اور جبریل امین فوراً آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا اور جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ میرے بھائی اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کے سامنے کسی کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے یاری لگاؤ، اس سے محبت بڑھاؤ۔ یہ رشتہ سارا محبت کا ہے۔ اس سے محبت کی باتیں چند کر لو، یہ خالی اٹھک بیٹھک نہ رہے، یہ نماز، یہ عبادت محبت میں ڈوب جائے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی یوں انداز طوفان نہیں ہوتا۔ کنارے پر کھڑے ہو کر موجوں اور لہروں کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں غوطہ زن ہوں، اس میں چھلانگ لگاؤ، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور بخشش اور فضل و کرم سے اہل اعراف کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔